اگر تعلیم کے بعد آپ کی ریتل بیتل نہیں نہ بدلتی تو آپ جاہل ہیں. تعلیم آپ کے اندر وہ نور پیدا کرتی ہے جس نور سے روشنی ہوتی ہے. اور روشنی یاد رکھیے گا, روشنی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے کا انداز اور ایک ان پڑھ کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. میں ابھی ایک سیشن کالج میں ہی دیکھ کے آ رہا ہوں, تو میں وہاں بتا رہا کہ ہمارے گاؤں میں ہم لوگ وہ جو پڑھ لکھ کے آگے نکل کے بچے, ہم اپنا پڑھنے لکھنے کا کریڈٹ دادوں کو اور نانوں کو نہیں دیتے, اپنی دادیوں کو اور نانیوں کو زیادہ دیتے. کیوں؟ بیٹی کی تعلیم, بیٹی کا تہذیب یافتہ ہونا, بیٹی کا سگڑ ہونا, بیٹی کا سمجھدار ہونا, بیٹی کا ہمبل ہونا پوری نسل کو ہمبل پازیٹیو کر دیتا ہے. سو بیٹے آپ یہاں آج موجود ہو, میرے سامنے یہ 500 بچیاں موجود نہیں ہیں, یہ 500 نسلیں موجود ہیں. یہ 500 نسلوں کی کردار سازی, ان کا پروگریسو ہونا وہ آپ کے دم قدم سے ہے. سو اس کالج میں اگر آپ موجود ہو تو کم از کم یہ سوچ اپنے اندر ضرور پیدا کرو. میں ایک واقعے سے اس کو سمجھانا چاہوں گا, زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. ہم گاؤں سے سب بلونگ کرتے ہیں. ہمارے پورے خاندان میں ہمارے ایک ریلیٹو کی ایک بچے کی شادی جو سی وہ شہر میں ہو گئی. اس شہر میں شادی ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے سارے بڑے کرٹک تھے کیونکہ کرٹیسزم وہ جی شہروں کی شادی چنگی نہیں ہوتی. اللہ کا کرنا یہ کہ 2 سالوں کے بعد, فقط 2 سالوں کے بعد, وہ جو بچی ہمارے خاندان میں آئی تھی, اس بچی نے پورے خاندان کے کلچر کو بدل دیا, پازیٹیو کر دیا. ہر شادی کے فنکشن میں پہلے ہر بندہ لے کے پہلے خود کھانا شروع کر دیتا تھا. اس بچی نے آ کے خاموشی سے سکھایا کہ جو میزبان ہوتا ہے اسے پہلے نہیں کھانا چاہیے, اس کو سرو کرتے ہوئے یہ بار بار پوچھنا بھی چاہیے کہ تانو ملے ہے, تانو کو کمی تو نہیں ہے, بوتل ملی ہے, پلیٹ ملی ہے, چمچ ملے ہے. اس بچی نے دوسرا کام کیا کیا, وہ جس گھر میں تھی اس گھر میں کپڑے ترتیب سے رکھنے شروع کر دیے لوگوں نے, بوٹ اٹھا کے پھینکنے کی بجائے ترتیب سے رکھنے, بدبودار جرابیں جو ان سے چھپانی شروع کر دی, غسل خانے جو ان سے اس میں صاف جو ان سے ہیں تولیے رکھنے شروع کر دیے, گھر میں ٹیشو کا استعمال عام ہو گیا, گھر میں نہانا دھونا کھانا پینا برتن صاف ہونا شروع ہو گئے. اور بیٹا ایک گھر کو بھی نصیحت نہیں اس نے کی, لیکن ایک گھر کے کلچر کے بدلنے کی وجہ سے, انسپریشن کی وجہ سے کتنے گھروں کا کلچر بدل گیا. اگلی بات سن لیجئے گا, وہ بچی ہمارے پورے خاندان کی اس وقت لیڈیز میں سردار ہے, عمر کی وجہ سے نہیں, اپنے انداز, اپنے سگڑ پن اور اپنی تمیز کی وجہ سے. سو ثابت ہوا کہ آپ کا اگر آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کا انداز بدلتا ہے, آپ میں تبدیلی, اگر اندر تبدیلی آتی ہے, تو پھر اگین کہوں گا وہ سوچ بدلنے کے نتیجے میں قدرت آپ کو لیڈ کرنے کے قابل کر دیتی ہے. میں نے تاریخ پڑھی تو تاریخ میں 2 جملے مجھے بڑے غیر معمولی لگے, اور دونوں جملے جو ان سے ہیں وہ امام علی مقام کے ہیں, بڑے غیر معمولی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر سردار بننا ہے, اگر تم نے سردار بننا ہے, علم زیادہ حاصل کرو, علم والا سردار بن نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر تم نے سردار بننا ہے تو سخی بن جاؤ, سخاوت والا سردار بن نہیں جاتا ہے. تو بیٹے ادھر روشنی علم سے آنی ہے, اور ہاتھ کا کھلا ہونے سے سرداری مل جانی ہے. آج ہر بچی جو جس کی شادی ہو جاتی ہے بعد میں ہم سے رابطہ کرتی ہے, کاؤنسلنگ کے لیے فیس بک پہ سوال ڈالتی ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے میں بڑا خوار ہو رہی ہوں, بڑا زچ ہوں, بڑا تنگ ہو رہی ہوں اپنے ساس کے ہاتھوں, اپنے گھر کے حالات کے ہاتھوں. میں کہتا ہوں بیٹا یہی ہم اگر سیکھ لیں زمانہ طالب علمی میں, کیا ہمارا اخلاق, ہمارا طریقہ, ہماری برداشت, ہمارا رویہ, ہماری تہذیب اگر وہ انسپریشنل ہے نا, تو اگلے گھر میں ہماری جگہ زیادہ بن جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کا کوئی باپ جہیز دے سکتا ہے, مال دے سکتا ہے, کوٹھیاں دے سکتا ہے, گھر دے سکتا ہے, بیٹی کو نصیب نہیں دے سکتا, نصیب نہیں دے سکتا. اور وہ نصیب کے بھی 2 حصے ہیں, ہم ہر چیز نہ اس نصیب پہ ڈالتے ہیں, لکھے ہی ہیں سی اللہ دے بندیو جڑا تہاڈے اختیار وچ ہے تو تہاڈے اختیار وچ ہے. مثلا کڑیاں, ایک کڑی مینوں ایک ہسبینڈ آ گیا, وہ کہندا جی میری بیگم بڑی ڈاڈی ہے. میں کہ کی کہندا کدے کدے کٹ بھی دیندی ہے. میں کہا ہن گل ہے وے کہ زبان تے کٹنا تے اختیار وچ ہے نا. میں ایک اکثر واقعہ کوٹ کرنا ہے, اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک پولیٹیشین ہے, بڑے معروف پولیٹیشین ہے, وہ آگے ان کا بچہ بیچارہ کو 25-26 سال کا, وہ نشہ کرتا. وہ میاں بیوی آئے بڑے کلپ رہے, کہتے دیکھیں اللہ نے اتنی کامیابیاں دی ہیں, میں منسٹر بھی ہوں لیکن بچہ میرا نشئی ہے. اچھا میں نے دونوں کی باتوں کو سن کے اندازہ لگایا کہ اس بچے کو نشئی بنانے میں رول منسٹر کا نہیں ہے, پولیٹیشین کا نہیں ہے, بھابی کا تھا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ ان کے جی 27 سال ہو گئے. میں نے کہا جی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال, بڑا بچہ ہے ہمارا.
25 साल का बच्चा, उसको कभी वो भेजते हैं रिहैब में, कभी उसका इलाज करवाते हैं, कभी वो नाली में गिरा होता है, कभी वो लड़ पड़ता है, कभी जेल चला जाता है, कभी वो घर की चीजें बेचने लग पड़ता है। यानी वो दोनों ख्वार हो रहे थे। तो मैंने वो पूरी बातचीत सुनने के बाद अंदाजा लगाया कि माँ जो उनसी है, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है, माँ पर्दे डालती है। माँ को बचपन से आदत थी। स्कूल ने बुलाया, और नहीं जी नहीं, साडा बच्चा ते नेक एडा है, तुसी किंज दी गल करदे हो। कॉलेज ने बुलाया, और नहीं जी हो ही नहीं सकता, ऐ ते कल मेरे सामने आपे नमाज पढ़न लगा सी, ऐ सिगरेट किंज पी सकता है। उन्हें सिगरेट तो तरक्की करके चर्च शुरू कर दी थी। उसकी भी तरक्की है ना, नशे की भी तरक्की है। और करते 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 वो बच्चा पक्का नशेई हो गया। मैंने दोनों की बातचीत सुनी, मैंने बड़े अदब से हाथ जोड़े, मैं कहा जी आप मेरी बड़ी बहन भी हैं और इनकी वाइफ भी है, अदब से बात कहूंगा, आपने बड़ी ज्यादती की। बच्चे पर्दे डालते 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 यही बच्चे की इस्लाह हो जाती, वक्त पे कान खींचा होता बच्चा, आज ऐसे ना होता। वो सब सुनने के बाद वो औरत रोने लग पड़ी, बाजी हमारी रोने लग पड़ी। रोते रोते उन्होंने टिश्यू उठाया, साफ किया, कहती मैंने वाकई बड़ा एहसास हुआ है, मैं बहुत बड़ी गलती की। जब जाने लगे ना, तो वो पॉलिटिशियन ने मेरा हाथ दबा के क्या कहना, कमाल कर छड़ा जी, ए तो 27 साल मैं नहीं कह सकिया। हुजूर वाला, हमें सीखना है कि अगर हमसे भी गलती हो और हमारी कोई इस्लाह करे, हमें ले लेनी चाहिए। अगर हम में भी, दुनिया में दो तरह के लोग हैं बेटा, एक वो लोग हैं जो तब्दील नहीं होते, दुनिया में दूसरी किस्म है जो तरक्की करने वाले लोग हैं। वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने अंदाज को, अपने कपड़ों को, अपनी कंपनी को, अपने उठने बैठने को। एक बेटा पक्की बात बता दूं आपको, अगर आपकी अपनी कंपनी आपकी इज्जत घटाती है, कभी छोड़ दो, ना मिलो। जिन अपनी सहेलियों को, जिन अपनी कंपनियों को, जिन दोस्तों को अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं ना करा सकते, वो ताल्लुक अच्छा नहीं है आपका। जिसको आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो फैमिली को कि ये देखिए अब्बू, ये देखिए अम्मी, मेरी सहेली है, ये इस फैमिली से है, इसका ये रिजल्ट कार्ड है, यकीन करो वही कंपनी दिखाने के लायक है। जिस कंपनी को छुपाना पड़ता है ना बुजुर्गों से, बेटे वो कंपनी कल को गले जरूर पड़ती है। सो तय कर लीजिए कि जिंदगी में मिलना किनको है, उठना बैठना किन के साथ है, और ये भी तय कर लीजिए बचना किन से है। आपने मजाइल देखा, मजाइल को पढ़ा फिजिक्स में, मजाइल को जब पढ़ाया जाता है ना, वो लिखा जाता है कि जी मजाइल जो उनसे है ना, वो जैसे ही हाइट पकड़नी होती है ना, तो वो अपने शेल एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको फेंक देता है। क्यों? वजन हल्का होता है, स्पीड तेज हो जाती है। बेटे जिंदगी में भी स्पीड तेज करनी है ना, तो मेरा जुमला लिख लो, गैर जरूरी बोझ से जान छुड़ाओ। हर बंदे ने गैर जरूरी बोझ उठाया हुआ है, कई तरह के बर्डन उठाए हुए हैं, कई जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। मेरे गांव से एक बंदा आ गया, सिफारिश करो, और मुंडे ने कत्ल करता छूट जाएगा। मैं कहा खुदा दा खौफ खाओ, यानी मैं कासिम अली शाह जो कुछ बन गया, कुछ चार ने को वजन मेरा वध ही गया, तो मैं अदालतां ते जेलां वास्ते बने हैं, मैं थाने कचहरी वास्ते बने हैं यार। मतलब मैं इल्मी शख्सियत बने हैं, मैं कोई चौधरी नहीं बनया, मैं एमएनए नहीं बनया, मैं एमपीए नहीं बनया, मैं शरीफ इंसान हाँ। मेरे तारुफ ही नहीं लिखा कातल नु मैं छुड़ा दूंगा। हजूर वाला अपनी जिंदगी में ना तय करें। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आपका मेरा खूनी रिश्ता हो सकता है, लेकिन मिलने की ज्यादा जरूरत कोई नहीं है। जिंदगी में बेटा तय करो किन के साथ चलना, कितना वजन आप उठा सकते हो। जो वजन आप उठा नहीं सकते ना, खैर आबाद कह दो, टाटा बाय बाय। ताल्लुक वो रखो बेटा, हज़रत अली की बड़ी शानदार कोटेशन नहजुल बलागा में कोटेड, ऐसा दोस्त, ऐसा ताल्लुक जिससे ना दुनिया का फायदा है ना आखिरत का फायदा, वो दुश्मन है। वो दुश्मन है, यानी ना दुनिया का फायदा, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती उसकी वजह से, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में। और एक और बात सीखो बेटा, मोहब्बत करने का, अदब करने का मतलब आसानी पैदा करना, मुश्किल पैदा करना नहीं। आसानी पैदा करने का मतलब क्या है कि आप किसी की जिंदगी में शामिल हो, उसके लिए आसानी पैदा कर दें, सुकून पैदा करें, दुआ दें, उसकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए, उसका वेल विशर बने, ये है अच्छा ताल्लुक। तो जिंदगी में बेटा लर्न कीजिए, छोटे छोटे मैसेज लर्न कीजिए, साफ सुथरा रहना लर्न कीजिए, तहजीब को लर्न कीजिए, घर को मेंटेन करना लर्न कीजिए, घर को तहजीब से चलाना लर्न कीजिए, घर को लीडर के तौर पे कभी चला के देखा करें। मैं बेटा बड़ा था, वालदा कभी गांव जाती थी, पीछे से मैं कपड़े भी धो देता था, सारे काम कर देता था, वो वापस आके थी तेनू धी होना चाहिए सी। अच्छा इसका बाद में शादी में भी बाद में फायदा हुआ, कदे कदे धोने पे आ जाते हैं, आज भी बड़ा फायदा मुझे हुआ। तो कभी जो उनसे वो बेगम साहबा कह दे कि खाना नहीं मिलना, मैं कहती ना मिले, ਅਸੀਂ अंडा आपे बॉयल करके तो चाह का कप नाल पी लईदा, एडी केड़ी गल है, दरवेशी है साडी, ਅਸੀਂ गिला करते कोई नहीं। बेटा याद रखिए, आपका इस उम्र में सीखा हुआ वो बाद में आपको फायदा देगा। इस उम्र में खुदा न खास्ता आपने लर्न नहीं की, तहजीब लर्न नहीं की, कल्चर लर्न नहीं किया,
سویلائزڈ آپ نہیں ہوئے، اس کا نقصان آپ کو بعد میں ہوگا۔ میں ایک واقعہ 2 دن پہلے واصف علی واصف صاحب کے سیمینار میں سنا رہا کہ ایک مجلس میں چلا گیا، میلاد تھا کوئی، تو ایک بڑے جید پیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جید پیر صاحب، بڑے روحانی، ان کی لمبے لمبے بال، داڑھی ان کی، اور خوشبو جسم کی عطر جو سا وہ 20 فٹ دور تک جا رہا تھا۔ میں گھنٹہ بیٹھا رہا، جب میں سٹیج سے اتر کے جانے لگا تو ان کا ایک مرید جو سا اس نے میرا ہاتھ چوما، کہا جی کیڈے خوش قسمت تسی کہ ساڈے پیر صاحب دے نال بیٹھے رہے۔ میں کہا جڑا برداشت میں کیتا تانوں نہیں پتا۔ وہ کہندا کی؟ میں کہا پیر صاحب دند نہیں صاف کردے یار تہاڈے، وہ خوشبوواں تے لائیاں نے یار، منہ بھی صاف رکھنا چاہیے۔ وہ جو برداشت میں نے کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے پتا لگا کہ بندے کو پیر بننے سے بڑا نہیں ہوتا، شائستہ ہونے سے، صاف ستھرا رہنے سے۔ اچھا اوپر سے ہمیں کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے، ہم نے سیکھ یہ لیا، کتابوں میں پڑھ لیا غلطی سے کہ دانت جون سے ہیں وہ کھانے سے پہلے ہی صاف کرنے ہیں۔ اصل میں دانت بعد میں صاف کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ منہ میں جو پارٹیکلز رہنے ہیں انہوں نے تنگ کرنا ہے، پوری پرسنالٹی زمین پہ گر جاتی ہے۔ 6 فٹ کا قد جون سا نا بندے کا بونا ہو جاتا ہے اسی وقت، اگر آپ سے بدبو آ رہی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں پتا آپ کے زمانے میں، آپ کے کالج میں ایسا، میں تو کالج میں پڑھتا تھا تو 5-6 بچوں میں جانتا تھا جن کے قریب بیٹھنے سے بدبو بڑی سونگنی پڑتی تھی۔ ایک تو وہ نہاتے نہیں تھے، دوسرا وہ دانت بھی صاف نہیں کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں سب سے زیادہ جو افیکٹ کرنے والی چیز ہے وہ آپ کی نفاست ہے، آپ کا شائستہ ہونا ہے، آپ کا صاف ستھرا ہونا ہے، آپ کا صاف لباس ہے، آپ کا اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، آپ کا یہ طے کرنا کہ کس حد میں نے رہنا، کس حد کو میں نے کراس نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا میسج دے کے میں 2-4 سوال لوں گا اور اس کو ختم کی طرف چل جائیں گے ہم سیشن کے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیے، آپ اس وقت 15 16 18 20 سال کے ہو گے، آج سے بالکل ایگزیکٹ 20 سال کے بعد جب آپ گننے جاؤ گے کہ آپ کی کامیابیوں میں کس چیز کا کردار زیادہ ہے، آپ ڈھونڈو گے کالج کا کردار زیادہ ہے، ٹیچرز کا کردار زیادہ ہے، میرے ذہین ہونے کا کردار زیادہ ہے، میرے نمبروں کا رول بڑا زیادہ ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی میری عمر میں آؤ گے، میجر صاحب کی عمر میں آؤ گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی کامیابیوں میں ایک بڑا رول آپ کی والدین کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ والدین کو ہم دیکھتے کوئی نہیں بیٹے، پڑھائی کے زمانے میں پڑھتے پڑھتے بھولے ہوتے ہیں، امی ابو کو یار ہماری کو تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی کبھی پاؤں دبانے کی، ان کو بھی ایک جفی کی، ان کو بھی کبھی ایک محبت کی چائے کی پیالی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کو بھی کبھی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہم ساتھ کرتے کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی قابلیت بھی تھی، کالج بھی اچھا تھا، وسائل بھی بڑے ملے، زندگی میں ہم نے ترقی نہ کی۔ ترقی کرنی ہے بیٹا تو طے کر لو، دعائیں لینا سیکھو، دعا کے لیے کہا نہ کرو۔ یہ بڑا غلط انداز ہے، میرے لیے امی دعا کیجیے گا، نہ پتر خدمت ایسی کرو، ابا کی خدمت ایسی کرو کہ آپ کے ماں باپ اپنے دل سے، آپ دعا ساری کرتے ہیں، یہ دعا نکلوانا وہ جیسے ہوتا ہے نا خاص فریکوینسی پہ ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹ کرتا ہے، وہ جو دعا ہوتی ہے نا آپ کی خدمت اور آپ کی سیوا سے، وہ دعائیں عرش پہ چلی جاتی ہیں، وہ دعائیں فوراً دور چلی جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ آج سے بیٹے طے کر لو، ترقی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، لیسنز ریوائز کر رہا ہوں، مقصد زندگی میں لے کر آؤ، لیسن ریوائز کر رہا ہوں، تہذیب اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ نمبر 3 صفائی ستھرائی بیٹا ضرور لے کر آؤ۔ نمبر نیکسٹ اپنی غلطی کو بیٹا ماننا ضرور سیکھو۔ نمبر نیکسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اپنے پیرنٹس کا ادب بیٹا ضرور کرو، اتنا ادب کرو، اتنی محبت سے پیش آؤ، اتنی خدمت کرو کہ دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔